اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 4 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تیسری صفت بیان فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے شروع میں ایمان والوں کی 6 صفات بیان فرمائی ہیں۔ کل کے درس میں 2 صفات کا تذکرہ ہو چکا ہے، آج تیسری صفت کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، ایمان والے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ لفظ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک صاف ہونے پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے مال کا ایک حصہ بطور فرض فقراء اور مساکین کو دینے کا نام زکوٰۃ رکھا گیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا نفس بھی بخل سے پاک ہو جاتا ہے اور مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کون سے مسلمان پر فرض ہے، کس آدمی پر فرض ہے، اس کے لیے 3 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، دوسری بات زکوٰۃ کب فرض ہے، اور تیسری بات زکوٰۃ کتنی فرض ہے۔ پہلی بات، زکوٰۃ کس مسلمان پر فرض ہے؟ ہر وہ مسلمان جس کے پاس 4 چیزیں ہوں یا 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہو۔ نمبر 1، 7.5 تولہ سونا ہو۔ نمبر 2، 52.5 تولہ چاندی ہو۔ نمبر 3، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر نقد پیسے ہوں، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال تجارت ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہے تو اس آدمی پر، اس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کافر پر تو زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، صرف مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو جس مسلمان کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں گی یا ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب جو چیزیں ذاتی استعمال کی ہیں، گھر ہو گیا، گاڑی ہو گئی، گھر کی چیزیں ہو گئیں، اپنا لباس ہو گیا، ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چاہے ایک گھر ہو یا 2 گھر ہوں، 3 گھر ہوں، اگر ایک آدمی کے پاس ایک گھر اپنی رہائش کے لیے ہے، باقی 2 گھر اس نے اپنے لیے رکھے ہوئے لیکن کرائے پر دیے ہوئے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جتنی چیزیں ذاتی استعمال کی ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس 10-15 دکانیں ہیں، اس نے وہ بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی، صرف اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ ان کا کرایہ میرے پاس آتا رہے گا، اس سے میں اپنا خرچ چلاتا رہوں گا، تو ان دکانوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جو چیزیں ذاتی استعمال کی ہیں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف ان 4 چیزوں پر ہے، 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہو، 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پیسے ہوں، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال تجارت ہو، تو ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب مال تجارت کون سا ہے؟ مال تجارت کے لیے 2 شرطیں ہیں کہ ہر وہ مال جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے وہ مال تجارت ہے۔ کسی آدمی نے ایک گھر خریدا، لیکن خریدتے ہوئے یہ نیت تھی کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، کچھ منافع رکھ کر اس کو میں نے بعد میں بیچ دینا ہے، تو اس گھر پر پھر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر گھر اس نیت سے خریدا کہ میں اس کو اپنی استعمال میں لاؤں گا یا اس کو کرائے پر دوں گا، اس سے جو کرایہ آئے گا وہ اپنے خرچ میں لاؤں گا، تو اس پر فرض نہیں ہے زکوٰۃ۔ ہر وہ چیز جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے اس پر زکوٰۃ ہے، وہ مال تجارت ہے۔ اب کوئی آدمی جانور بیچنے کی نیت سے خریدتا ہے تو ان پر زکوٰۃ ہوگی، وہ مال تجارت ہے۔ اگر جانور بیچنے کی نیت سے نہیں خریدتا، اپنے استعمال کے لیے خریدتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیت برقرار رہے، یعنی بیچنے کی نیت سے جو چیز خریدی ہے، ایک پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے،
اور وہ نیت برقرار رہے تو وہ مال تجارت ہے۔ اگر 1 مہینے کے بعد وہ نیت اس نے تبدیل کر دی کہ نہیں میں یہ پلاٹ اپنے استعمال کے لیے رکھ لیتا ہوں، اس کو بیچوں گا نہیں، جیسے ہی نیت تبدیل ہوگی وہ پلاٹ، وہ چیز مال تجارت سے نکل جائے گی، پھر وہ چیز مال تجارت میں شامل نہیں ہوگی۔ تو مال تجارت اس کو کہتے ہیں جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے اور پھر نیت برقرار رہے۔ اگر نیت تبدیل ہو گئی تو وہ مال تجارت بھی ختم ہو جائے گا، پھر وہ مال تجارت کی لسٹ میں شامل نہیں ہوگا، اس کو ذاتی استعمال کی چیزوں میں لکھا جائے گا، مال تجارت کے لیے اس کو نہیں گنا جائے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ زکوٰۃ کس مسلمان پر فرض ہے، کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نقد پیسے ہوں یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال تجارت ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں، یعنی 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، تو پھر ان سب چیزوں کی قیمت کو ملایا جائے گا۔ ان سب چیزوں کی قیمت کو ملا کر دیکھیں گے کہ اگر ان سب کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر ان سب چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک نہیں پہنچتی تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے، اب ان دونوں کی قیمت کو ملایا جائے تو سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے، اگر ان دونوں کی قیمت کو ملایا جائے اور ان دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہیں تو پھر اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا پورا نہیں ہے یا 52.5 تولہ چاندی پوری نہیں ہے۔ اگر 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے، پھر ان دونوں کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ اگر ان دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح کچھ مال تجارت ہے، کچھ نقد پیسے ہیں، صرف مال تجارت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہیں ہے، یا صرف نقد پیسے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہیں ہیں، تو پھر ان دونوں کی قیمت کو دیکھا جائے گا، ان دونوں کی قیمت کو ملایا جائے گا۔ اگر نقد پیسے اور مال تجارت اتنے ہو جاتے ہیں، اتنی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس کچھ چاندی ہوتی ہے، کچھ سونا ہوتا ہے، یعنی 2-3 تولے سونا ہے، 1-2 تولے چاندی ہے، تو ان کی قیمت کو ملا کر دیکھا جائے گا۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے تو اس عورت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اگرچہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اخراجات اس کے پورے نہیں ہو رہے، لیکن اگر اس کے پاس اتنا سونا اور اتنی چاندی ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس عورت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب وہ زکوٰۃ کیسے دے؟ اس سونے کو یا اس چاندی کو بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے گی۔ اب دوسری بات، زکوٰۃ کب فرض ہے؟ یہ تو واضح ہو گیا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس 4 چیزیں ہوں، یہ 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسری بات، زکوٰۃ کب فرض ہے؟ جس کے پاس اتنی قیمت ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اتنی قیمت کو 1 سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 رمضان کو، رمضان کی پہلی تاریخ کو ایک آدمی کے پاس اتنی قیمت آ گئی کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی تھی، اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب 1 سال انتظار کیا جائے گا، 1 سال کے بعد اگلے رمضان کی 1 تاریخ کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں یا اتنا مال تجارت ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 1 سال کے بعد دوسرے رمضان میں یعنی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ شریعت نے ہمارا اتنا لحاظ رکھا ہے کہ 1 سال تک انتظار کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد، صاحب نصاب بننے کے بعد 1 سال تک دیکھو، اگر یہ صاحب نصاب 1 سال تک رہے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔
اگر 1 سال سے پہلے یعنی 11 مہینے اس کے پاس اتنے پیسے رہے کہ وہ صاحب نصاب تھا، 11 مہینوں کے بعد اس کے پیسے ختم ہو گئے یا وہ مقروض ہو گیا، اب وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرض ادا کرنے کے بعد باقی ساری چیزوں کا حساب لگایا جائے گا۔ یعنی اگر کسی آدمی کے پاس مال تجارت ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اور نقد پیسے ہیں، کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے، پہلے قرض کی قیمت کو نکالا جائے گا، قرض ادا کرنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا، پھر حساب لگایا جائے گا کہ اگر اس کے پاس اتنی قیمت بچتی ہے، اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد اتنی قیمت نہیں بچتی کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تیسری بات، کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ جو آدمی صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ اب اس کے پاس جتنا مال ہے اس کا 2.5% بھی کہہ سکتے ہیں یا کل مال کا 40واں حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اب 2 لاکھ کا 2.5% 5,000 بنتا ہے، تو اس کا 40واں حصہ بھی 5,000 بنتا ہے۔ تو کل مال کا 2.5% بھی ادا کر سکتے ہیں اور 5واں حصہ بھی نکال سکتے ہیں، دونوں برابر ہوتے ہیں۔ 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔